جنگل جل کر راکھ ہو گئے، شہر پورا خالی کرانا پڑا، دھواں چاروں اطراف اتنا پھیلا کہ سانس لینا مشکل ہو گئی۔ آگ اتنی پھیلی کہ 20 گھنٹے لگے فائر بریگیڈ کو آگ بجھانے میں۔ یہ سب ہوا حزب اللہ کے ایک بہت زوردار حملے سے جو اس نے اسرائیل کے اوپر کیا۔ اس حملے میں کئی 100 ڈرون استعمال کیے گئے اور کئی راکٹ داغے گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ناردرن بارڈر کو نشانہ بنایا۔ جب سے اسرائیل نے رافح پر بم گرائے تب سے حزب اللہ لبنان اسرائیل بارڈر پر اسرائیل کے خلاف جارحیت پہ اتر آیا اور کافی تباہی کی۔ اس کے حملے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں IDF کے سربراہ نے رائے دی ہے کہ حزب اللہ کے خلاف جنگ شروع کر دینی چاہیے، اور یہ بات ہو رہی ہے باقاعدہ جنگ شروع کرنے کی۔ جواباً حزب اللہ کے کمانڈر نے کہا، ہم ہر طرح کے حملے کے لیے تیار ہیں اور زبردست طریقے سے جواب دیں گے۔ لڑائی نہ صرف چھڑ گئی ہے بلکہ بہت بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف اسرائیل رافح کے اندر کارروائی کر رہا ہے اور حماس اس کو زبردست جواب دے رہا ہے، تو دوسری جانب اب لبنان اسرائیل جنگ بھی زور پکڑ رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں۔ یاد رہے، جب اسرائیل نے رافح پر حملہ کیا اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسے نتن یاہو کا جرم قرار دیا، تو امریکی صدر جو بائیڈن نے نتن یاہو کے نردوش ہونے کی بات کی تھی۔ دوستو، سوچنا یہ ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کی مدد کرنے آتا ہے، اسے دنیا بھر کے ممالک سے نندا نہیں جھیلنی پڑے گی۔ ہر ہفتے ایک نیا نیٹو دیش فلسطین کو ریکگنائز کرتا جا رہا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کی فوجی چڑھائی کو شاید مزید سپورٹ نہ مل سکے۔ کوئی بھی ملک اسرائیل کی اس فوجی جارحیت کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ حماس نے اسرائیل کے اندر ملٹری بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر ملٹری بیس کو نشانہ بنانے کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حماس اسرائیل کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے 9 فوجی گھائل ہوئے اس حملے میں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کے فوجیوں کی رسائی اسرائیل کے اندر فوجی بیس پر بھی ہے۔ اب اسرائیل اس فوجی ایڈوانسمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ نتیجہ اگین ایک بہت بڑی جنگ۔ حماس اور IDF تو آپس میں لڑ رہے ہیں، حملے پہ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ نقصان ہو رہا ہے، پس رہے ہیں تو رافح کے معصوم لوگ۔ یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور نہ ہی کوئی بڑی قوت بیان بازی کے علاوہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، نہ ہی امریکہ نے، نہ ہی روس نے، اور نہ ہی چائنا نے، کسی ایک ملک نے بھی حماس اور IDF کے درمیان اس جنگ کو شانت کرنے کے لیے ابھی تک کوئی کردار ادا کیا۔ عملی طور پر ان ممالک میں سے کوئی بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ دوستو، آپ سے رائے درکار ہے کہ کیا یہ جنگ رک پائے گی؟ اگر ہاں تو کیسے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ممکنہ حل کی طرف توجہ دلائیں۔